اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. صحابہ نے چند صحابہ نبی کے پاس آئے, بخاری مسلم کی حدیث. انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی کی عبادت کیا ہے, فرمایا یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نبی کو تو اللہ نے گناہ تو نبی سے نہیں ہوتا, خطائیں معاف کر دی ہیں, تو ہم اب زیادہ محنت کریں گے. ایک نے کہا اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا کبھی, گوشت مرغوب چیز ہے نا انسان کی, میں سبزیوں پہ گزارا کروں گا. ان کا خیال تھا کہ یہ یعنی ایک دنیا سے میں دور رہوں گا اور گوشت کے بجائے سبزی کھاؤں گا. ایک نے کہا میں اللہ کی قسم میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا, اپنی خواہش پہ کنٹرول کروں گا. یہ ایک شادی بھی ایک قسم کا عیش ہے, اپنی خواہش پوری ہوتی, یہ نہیں کروں گا, میں عورتوں سے دور رہوں گا. ایک نے کہا اللہ کی قسم میں ساری رات نماز پڑھوں گا, سوؤں گا نہیں. نیند بھی تو ایک لذت ہے نا, نیند کی لذت نہیں حاصل کروں گا. اور ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ہر وقت روزے رکھوں گا. تو جب نبی کو اطلاع ملی تو نبی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, بھائی میری امت میں اللہ پہ ایمان لانے والے ایسے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو دنیا کو بالکل لفٹ ہی نہیں کرا رہے, بس ان کے جنت ان کے سامنے ہے. یہاں یہ گویا کے پان کے پتے کھا کے سبزیاں کھا کے گزارا کریں گے, گوشت کہاں کھائیں گے جا کے, جنت میں. ایسے دنیا کو لات ماری ہے انہوں نے, ہے بھائی ایسے ہی لوگ مجھے چاہیے. ہونا تو بظاہر ایسا ہونا چاہیے تھا نا یار, ایسے قربانی والے ساتھیوں, اپنی خواہش پہ بھی کنٹرول, کوئی عورت مرد کچھ نہیں, اللہ اللہ, اور میدان جہاد میں بس بہادری کے جوہر اور سبزیاں کھائیں گے, گوشت موش کباب تکے مکے سب کا. میں دنیا سے بے رغبتی اختیار کروں گا, گوشت نہیں کھاؤں گا. اور ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, کبھی ناغہ نہیں کروں گا. اور ایک نے کہا میں ساری رات جاگتا رہوں گا, نمازیں پڑھ سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا, یہ عیش و عشرت ہے بس ایسے اللہ اللہ بس. تو دیکھو جھوٹا نبی ایسی باتوں سے خوش ہوتا ہے کہ مجھے ایسے لوگ چاہیے قربانی والے, کیونکہ اب اس ڈیزائن کے جب چیزیں پیدا ہوں گی تو ان کو تو آگ میں پھینکو, وہ آگ میں چھلانگ لگا دیں گے. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہے نا, ایسے لوگ تو صحیح غلام بنتے ہیں. لیکن ہمارے نبی چونکہ نیچر سکھانے آئے تھے, اسلام دین فطرت ہے, فطرت کا دوسرا نام ہے, اس لیے نبی نے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا بلکہ تنبیہ کی. فرمایا اتزوج النساء, میں تو عورتوں سے نکاح کرتا ہوں. ہے بھائی یہ مجھ سے بھی آگے نکل رہے ہیں, میں تو گوشت بھی کھاتا ہوں, میں تو سوتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں, میں تو روزے بھی رکھتا ہوں, ناغے بھی کرتا ہوں, صحت کا بھی خیال کرتا ہوں. پھر ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا مر رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے ہٹ کے چلے گا وہ مجھ سے بولو نہیں ہے, وہ کسی اور مذہب کو فالو, وہ اسلام نہیں ہے, اسلام نہیں ہے یہ. اس لیے خام خواہ میں نا علماء جب گاڑیوں میں گھوم رہے ہوں, کھا رہے ہوں کباب چپلی, تو اعتراض نہ کیا کرو ان مولویوں کو, دیکھو کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں خام خواہ میں کیوں برے لگ رہے ہیں تمہیں کھاتے ہوئے یار. اور لوگوں کی بھی عادت ہے, جب ہماری میں تو دعوتیں قبول نہیں کرتا, بس یہ جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں بیان ختم کرتا ہوں, میں دعوتیں قبول نہیں کرتا, ٹائم نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی دعوت کوئی ہو جائے تو لوگ پرتکلف بکرے وکرے رانے وانے لا کے رکھ دیتے ہیں, تصویریں کھینچ کھینچ کے کہاں ڈال رہے ہیں, عجیب منظر جا رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوں سوراب بورڈ پہ نا, اتنی بڑی روٹی میرے سامنے, اور میں ایسے اسٹائل میں بیٹھا ہوا نا یوں کر کے, میں اپنا اسٹائل تھا, اتنی بڑی روٹی میرے سامنے اور اتنی بوٹیاں پوری بھری ہوئی نا, وہ بھینس کی بوٹیاں ہوتی ہیں, وہ اس کو لوگ دمبے کی کہہ کے کھا رہے ہوتے ہیں, تو اتنی بوٹیاں. وہ تصویر جناب کسی نے کھینچ لی, اور میں نے کہا اللہ کا واسطہ ہے اس کو ڈیلیٹ کروا دے یار. وہ ملحدین کو مل گئی تو وہ بولیں گے یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میں منع کرتا ہوں یار, ہم میری خوراک جو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے بہت, میں نے کل رات کھانا کھایا ہے, اس کے بعد آج مغرب میں کھانا کھایا ہے, صحیح ہے نا, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. اتنا میں ناغہ کرتا نہیں ہوں, لیکن اتنا کر بھی لیتا ہوں بعض. میری کوئی بہت زیادہ خوراک نہیں ہے, لیکن دعوت کرنے والا تو اپنی محبت میں بکرے کی رانے سامنے لا کے رکھ رہا ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہا اگر زیادہ چلو کھا بھی لیا زیادہ تو کیا ہو گیا بھائی, اس کا مطلب بھائی ماشاء اللہ کیا ہے, جان ہے, کھا رہا ہے بھائی, خوش ہونا چاہیے نا. ایسے مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ بھائی ان چیزوں میں دین نہیں ہے, وہ بکرا کھائے, وہ دمبا کھائے, وہ جس کو اللہ نے جتنی وسعت دی ہے وہ کھائے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر نبی فاقوں سے کیوں رہتے تھے؟ بھائی نبی اپنے پاس مال رکھتے ہی نہیں تھے کھانے کے لیے, صبح آیا شام ہونے سے پہلے سارا صدقہ کر دیا.
تو رکھتے ہی نہیں تھے. تو نبی کا بہت بڑا ظرف تھا. مال ہو پھر دال کھا رہے ہو بکرا چھوڑ کے, یہ کنجوس ہونے کی علامت ہے, یہ نیک ہونے کی علامت. پیسہ اللہ نے دیا ہے پھر بھی آپ چنچی میں گھوم رہے ہو, گاڑی نہیں خریدتے, تو یہ سادگی نہیں ہے, یہ اٹ از کالڈ کنجوسی. اسے کیا کہتے ہیں؟ کنجوسی کہتے ہیں, کہ ہوتے ہوئے بھی استعمال نہ کرے. جب ہے تو پھر کھاؤ بھائی, بکرے بھی کھاؤ, دمبے بھی کھاؤ, اور چربی بھی کھاؤ, اور جو ہے جائیدادیں نہ کھاؤ بس بہنوں کی. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو اعتدال کی ترغیب دی. یہ اصل اسلام ہے. نیچر 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 کو فوکس کر رہا ہے, نیچر سے آپ کو ہٹا نہیں رہا. جبکہ جو الحاد والے لوگ ہیں وہ آپ کو نیچر سے ہٹا رہے ہیں. وہ مرد اور عورت کا فرق ختم کر رہے ہیں. یعنی عورت کیوں پردہ کرے, مرد کیوں نہیں کرے. تو ابے بھائی عورت الگ چیز ہے, آدمی الگ چیز ہے. قدرت نے بنایا ان کو الگ الگ. کہتے ہیں عورت پہ عدت کیوں ہے, مردوں پہ عدت کیوں نہیں ہے. او بھائی بچہ عورت پیدا کرتی ہے, آدمی تھوڑی پیدا کرتا ہے. ان کا بس چلے تو یہ آسمان پہ جا کے خدا سے پوچھیں کہ عورت کیوں دودھ پلاتی ہے بچوں کو, آدمی کیوں نہیں پلاتا. ٹھیک ہے نا. یہ تو قدرت نے فرق جب رکھا ہے تو شریعت کے حکام میں بھی کیا ہوگا, فرق ہوگا. ایک جیسے حکام لبرل لوگوں کے ہاں مرد اور عورت کے لیے ایک جیسے حکام ہے, اسلام میں نہیں ایک جیسے, کیونکہ وہ ہے نہیں ایک جیسے. تو کیسے ہو سکتے ہیں بھائی ایک جیسے حکام؟ دونوں کی نیچر الگ, دونوں کی فطرت الگ. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.